الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والے تو وہ یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر اللہ پاک کا لاکھ ایک مرتبہ پھر شکر ادا کرتا ہے، جس نے پھر اس فقیر کو ایک مرتبہ دوبارہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ تمام مسلمان بھائی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ بالکل برحق ہے۔ جس طرح مومنین صالحین کو قبر میں آرام ملتا ہے اور خوشی کے ساتھ قیامت تک رہیں گے یہ لوگ، اس طرح کافروں اور بدکاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حدیث شریفہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے اس کے سامنے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، یعنی تجھے اللہ عذاب قبر سے پناہ میں رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب بالکل برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی قبر کے عذاب سے ضرور اللہ کی پناہ مانگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ صحابہ اکرام سوال کرتے کہ آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، مگر قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی تمام منازلیں اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گی، اس شخص کے لیے باقی تمام منازل جو ہیں وہ بالکل آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس سے نجات نہیں پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے بہت سخت ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر 199 اژدھے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین بالکل سبزہ نہ اگائے گی، یعنی ان کے زہر کا یہ اثر ہے کہ ان میں سے ایک اژدھا بھی اگر ایک دفعہ زمین کی طرف پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین میں کبھی بھی گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگے گا۔ آج کل کے آلات جنگ جیسے ایٹم بم وغیرہ دیکھ کر اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے میں ذرا بھی یعنی ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک شک و شبہات کریں، جیسا کہ آج کل موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایٹم بم جیسی خطرناک چیز بنا دی گئی ہے۔ جب اس معمولی سی چیز کے ایسے اثرات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا معاملہ ہے اور اژدھوں کا معاملہ ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ پھر کیسا ہوگا۔ چنانچہ حضرت برہ ابن عذب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ عذاب قبر اتنا شدید ہوتا ہے، اس کا قبر جو ہے اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک گز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بالکل مٹی کے جیسے ریزہ ریزہ باریک ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمائے کہ اس گز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے اس کو سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی باریک ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر روح اس کی یعنی اس میں سے نکل جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے دوبارہ اس کے اندر پھر لوٹا دی جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اس گز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز، اس کے اطراف کی تمام جو اس کے اطراف میں چیزیں ہوتی ہیں اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہیں۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور جنات کو عالم برزخ کے سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھایا جائے یا کانوں سے وہاں کی مصیبت زدوں کی چیخیں اور پکاروں کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کرنے لگیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ صرف ایمان بالغیب ہی چلے گا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، ایمان لے آئیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہرحال آپ کی بات جو ہے کہ سورہ ملک میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یہ سورہ ملک کی آیت ہے۔ اگر دوزخ اور جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے گا اور سب مان لیں گے اور مومن ہو جائیں گے، مگر اللہ کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے ایمان کو لانا معتبر نہیں ہے، یعنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو ایسا ایمان کہ جو دیکھ کر لایا جائے۔ اس کی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے کہ مرتے وقت اگر کوئی شخص جب اس کے اوپر یعنی نزا کا وقت طاری ہونے جا رہا ہے اور اب اس کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت وہ ایمان لانے کی کوشش کی جائے تو ہرگز اس کا جو ایمان ہے وہ لانا اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا اور اس کا ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ سورہ مومن کا آخری رکوع ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت اور دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان لانا اور تصدیق کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسانوں کو عذاب قبر کا نہ دکھانا اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی
ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لے یا کانوں سے سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو فوراً بے ہوش ہو جائے، اس کی حالت بہت خراب ہو جائے، ایک عجیب اس کی کیفیت ہو جائے۔ یہ بھی حدیث جو ہے یہ بھی یعنی مشکات میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی چیز نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا بھی دی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دیکھ کر برداشت کرنے کا ظرف موجود تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر آپ کے ہنسنے بولنے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، نہایت ہی بھیانک آواز تھی اور عجیب و غریب قسم کی آواز تھی۔ اس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کی ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دیں جیسا کہ میں سنتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایک ایسی معمولی سی باتوں پر جن سے یہ بچتے نہیں تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں ایک پیشاب کرنے میں پرواہ نہیں کرتا تھا، یعنی جب پیشاب کرتا تھا تو اس کے اندر چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا بس، اور بالکل یعنی بے دہانی غفلت سے یعنی استنجا کرتا اور پیشاب کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا جو شخص ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ دوسرا جو ہے چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں گاڑ دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف بھی جو ہے بخاری شریف، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اللہ پاک ہم سے جتنا یعنی محبت کرتے ہیں
ان کی اپنے محبت کا تقاضا بالکل یہی ہے۔ اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، صرف ہمیں دنیا میں بھیجنے کا جو اللہ پاک کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ان پر بن دیکھے ایمان لے کر آنا ہے۔ کیونکہ دیکھنے کے بعد تو ایک فیکٹ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے تو وہ ہرگز پھر کفریہ کام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ کسی بھی طرح اللہ کے حکموں کو اور اللہ کے محبوب کو حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکاری میں پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی یعنی جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اگر دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ہرگز جو ہے ان باتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے اندر کاہلی کریں، سستی کریں اور لوگوں سے ان باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، جیسا کہ آج موجودہ دور کے اندر نعوذ باللہ من ذالک یہ جو کچھ دکان فروش یعنی جاہل قسم کے جو عامل اور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک ایسے کفریہ کلمات اور ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو چنانچہ میرے محترم بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عالم الغیب بالذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی مخلوق وہ علم غیب ہرگز نہیں جانتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، نبی اور فرشتے ہرگز اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس چیز کا علم اللہ پاک چاہتے ہیں ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بات ساری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بن دیکھے غیب پر ایمان لانا ہے اور ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول نے جن لوگوں کے بارے میں فرما دیا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں گے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق بھی فرما دی قرآن پاک میں، اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے جو بھی کلام کیا تو اس کی تصدیق بھی فرما دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے محبوب جو ہے وہ کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یعنی وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے معاملات جو انسان کے لیے بہت زیادہ دینی حساب سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اب بہت سارے مسائل موجودہ دور کے اندر مختلف لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھ فقیر کے پاس کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں اور مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، بہت سارے اختلافی مسائل ہوتے ہیں تو میں ان پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، صرف ان سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کے لیے دارالافتاء جائیں اور علماء حق سے رجوع کریں، کیونکہ جب کوئی شخص علم دین یا کسی مسئلے کو سیکھنے کے لیے، ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مسئلے کو جاننے کے لیے جب وہ وہاں سے نکل کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ آئے تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے ہمیں فوراً اپنے اکابرین سے، علماء حق سے اور اللہ والوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں
یہ فقیر پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہے کہ یہ موجودہ دور جو ہے بڑا نفسا نفسی کا ہے. اس کے اندر ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ ہر شخص نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور اس کو چمکانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ یہ بن گیا، ایک تو پیسہ کمانا، دوسرا لوگوں کو دھوکہ دینا، تیسرا کسی بھی طرح سے جھوٹ بول کر، سچ بول کر آپ کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی طرح کے احسان کا معاملہ کرنا، آپ کو پیسے دے دینا یا کسی اور طریقے سے آپ کی کسی کام میں مدد کر دینا. پھر ان کا صرف ایک ہی پرپس ہوتا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. اور اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے اصلاحی بیانات میں اپنے تمام سامعین سے تک یہ بات پہنچائی ہے کہ جب تک انسان کا جو بھی اعمال وہ کرتا ہے، جو بھی نیکیاں وہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. آپ کی نیت کیسی ہے؟ دوسری جگہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمالوں کی طرف دیکھتا ہے. تو اس سے میرے محترم بزرگوں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہمیں اپنی نیت درست کرنی پڑے گی کہ ہماری نیت جو ہے خالصتاً جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ دیکھ کے بہت عبادت گزار سمجھیں، مجھے بہت بڑا کوئی عالم سمجھیں، مجھے مفتی سمجھیں، یا مجھے جو نا میرے جب میں کہیں نکلوں تو میرے احترام کے اندر لوگ کھڑے ہو جائیں اور میری عزت کی جائے، تعظیم کی جائے. تو میرے محترم بزرگوں تمام تعریفیں اور عزتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں اور وہ اسی کے سجتی ہیں، کیونکہ تمام تعریفوں کا مالک اور جو صحیح معنوں میں حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں ایک مثال یہاں پر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ دور کے اندر ہم لوگ جو لوگ جہاز سے سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جو ہماری ایئر لائن ہیں ان کے اندر نان مسلم ایئر ہوسٹس بھی ہوتی ہیں، صحیح ہے. تو ان میں ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں ان کی جو جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کو یہ بات سمجھا ہی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا جو یعنی پیسنجر جو آپ کے ساتھ فلائٹ کے اندر موجود ہے وہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا برتاؤ کرے یا آپ کو 10 مرتبہ کال کر کے بلائے، آپ کے چہرے پہ ہر حال کے اندر مسکراہٹ رہنی ہے. اور آپ جیسا کہ دیکھ لیں موجودہ کے دور میں اکثر جو نہایتی یعنی نازیبہ قسم کے بےہودہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ جہاز میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس کے ساتھ جو نہ کسی کی نازیبہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نازیبہ طریقے سے یا کسی بھی بری طریقے سے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار اس کو نعوذ باللہ من ذالک کہ یعنی اس کو اپنی شہوت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور خامخواہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور بار بار یعنی گھنٹی بجا کے ایئر ہوسٹس کو بلانا. اب کیونکہ یہاں پہ مقصد میرے کو سمجھانے کا صرف یہ ہے کہ وہ جو ایئر ہوسٹس ہے نا وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ صرف اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے کہ وہ اس کو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے کسی بھی حالت میں. کیا ہے اس کے فلائٹ میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو جہاز میں بیٹھا ہوا ہے وہ 10 دفعہ گھنٹی بجائے گا اگر وہ شخص تو وہ ایئر ہوسٹس فوراً چلی آئے گی، وہ ہرگز شکایت نہیں کرے گی، آ کے پوچھے گی یس سر اینی تھنگ ایلس، اینی سروس فار می، کہ میرے لائق کوئی خدمت. لیکن آپ موجودہ دور میں اگر دیکھیں آپ کسی کو 2 دفعہ بلائیں، تیسری دفعہ بلائیں تو وہ ایک دم چڑ جائے گا. لیکن کیونکہ وہ ایئر ہوسٹس جو ہیں ان کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ نے ہر وقت اپنے چہرے کو سجا کے رکھنا ہے، مسکراہٹ رکھنی ہے، آپ کو جو ہماری ایئر لائن کی پروگریس ہے بہتر سے بہتر سروس پیش کر کے اچھا بنانا ہے. وہ ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے. اب ان کی نیت کیونکہ یہاں پر یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے مورلی یعنی جو ہماری دین کی تعلیم ہے کہ اخلاص، وہاں ان کی نیت میں اخلاص کا معاملہ نہیں ہے. وہاں ان کی نیت جو ہے وہ ڈیوٹی کرنے کی ہے کہ ان کو تربیت دی گئی ہے کہ تمہیں مسکراتے رہنا ہے. چاہے کوئی تم سے کیا کہتے ہیں وسکی مانگے، چاہے کوئی گھنٹی بجا کے تم سے پیپسی مانگے، چاہے تم سے گھنٹی بجا کے کوئی جو ہے وہ بار بار بلائے،
آپ نے اپنی جو نا یعنی ہر صورت میں اپنے آپ کو نارمل ظاہر کر کے اس کی خدمت کرنی ہے. اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا نارمل جن لوگوں نے فلائٹ میں سفر کیا ہے کہ وہ آخر کے اندر آپ کو ایک پرچہ بھی دے دیتے ہیں جس کے اندر یعنی سمجھ لیں ریمارکس دینے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس فلائٹ کی مثال کے طور پہ PIA کی یا ایمریٹس کی یا اور جو مختلف فلائٹس ہیں تو ان کے اندر آپ کو ایک پرفارما دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر ہمارے فلائٹ کے اندر آپ نے کیسا محسوس کیا, آپ نے کیسا وہ کیا. تو زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے حساب سے کمنٹس دے دیتے ہیں. تو میرا مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال کے اندر اچھی نیت اور اخلاص کا ہونا, کیونکہ وہ ایئر ہوسٹس کام تو اچھے کر رہی ہے, یعنی دیکھا جائے تو ایک طریقے سے خدمت کر رہی ہے نا, لیکن کیونکہ وہ ڈیوٹی کر رہی ہے اس کی ڈیوٹی کے اندر اخلاص نہیں ہے, اس وجہ سے وہ اجر سے محروم رہے گی. کیونکہ جب ہمارے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, آپ کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. تو اب ایسی کنڈیشن کے اندر اگر کوئی شخص اس ایئر ہوسٹس پہ بری نگاہ ڈالتا ہے اور اس کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور وہ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ بھی اس بات کے اوپر مسکراتی ہے, وہ پرواہ نہیں کر رہی کہ وہ مجھے گور کے دیکھ رہا ہے, مجھے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں, اس کے چہرے کے اوپر اسمائل ہے. تو یہ اسمائل لانا اس بات کا ہرگز ثبوت نہیں ہے کہ وہ جو گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے, جو بد نظری ہو رہی ہے, وہ اس کی یعنی مسکراہٹ جو ہے وہ اخلاص کا باعث بن جائے گی, ہرگز نہیں. بلکہ یہ جو عمل جو ہو رہا ہے, پروسیس جو ہو رہا ہے, جو شخص بھی اگر بد نظری سے دیکھ رہا ہے تو وہ یعنی آنکھوں کی زنا کا ارتکاب کر رہا ہے. اور وہ جو مسکرا کے دیکھ رہی ہیں, جو یعنی ایک طریقے سے ان کو اچھی طرح یعنی تیار کر کے اور بالکل اپنے آپ کو فریش جو ظاہر کر رہی ہیں, در حقیقت وہ اپنی سروس کر رہی ہیں, وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہی یا دین کا کوئی عمل پروسیس نہیں کر رہی, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں. ان کے اس میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اجر نہیں ملے گا. اور جو شخص ان کو گور کے دیکھ رہے ہیں, بدنیتی سے دیکھ رہے ہیں, وہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کی خدمت پہ اچھے کمنٹ دے رہے ہیں یا کچھ بھی دے رہے ہیں, وہ یقیناً آنکھوں کے زنا کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ گناہگار یقیناً ہوں گے. بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے دعا کرنا چاہیے کہ نفسا نفسی کا دور ہے, اور اس دور کے اندر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے جو نا دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اپنا محاسبہ, میں بار بار اپنے محترم بزرگوں اور سامعین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ محاسبہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اور یہ ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے دن بھر کے جو اعمال آپ کرتے ہیں, آپ اپنا خود محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. آپ لاکھ لوگوں کے اندر آپ کے بڑے ڈنکے بجتے ہوں کہ بہت نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, پرہیزگار ہیں, بہت تقوی والے ہیں, ان کے پاس بہت علم ہے, اور یہ شیخ الحدیث ہیں, یہ کیا کہتے ہیں مفتی ہیں, بہت بڑے علامہ ہیں, یہ سب آپ لیکن اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لاکھ دنیا کے اندر شہرت ہو جائے, بڑے نام ہونے لگ جائیں اور ہمارا بڑا چرچا ہونے لگ جائے, لوگوں میں بہت شہرت ہو جائے کہ بہت زبردست بیان کرتے ہیں, ان کا کیا کہتے ہیں تقویٰ بہت ہے, تو میرے بھائی تقویٰ جو ہے وہ اختیار کریں, اور تقویٰ جو ہے وہ ظاہر میں تو ہے ہی ہے, باطنی تقویٰ بھی تو اختیار کرنا ہے. یہ گیٹ اپ تو ہم نے بنا لیا بالکل, ظاہر کے اندر دیکھنے والا آدمی سمجھے گا کہ ہاں بھائی مسلمان بھائی ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن ظاہری اور باطنی دونوں قسم کا تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے لازم ہے, ہر صورت میں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم دیر نہ کریں, پہلی فرصت کے اندر علماء حق کے دامن کو پکڑ لیں. انشاءاللہ اس نیت کو کرنا اور ان تک پہنچنا اور ان کے دامن کو پکڑنا اور اللہ کے ولی کامل کو ان کے ہاتھ کے اوپر اپنے آپ کو بیعت کروانا, یہ بھی ان کی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ دور میں بھی, اور یہ یعنی ازل سے چلے آ رہی ہے سنت,
یہ سنت بیعت ہونے کی جو ہے ازل سے چلی آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ اکرام نے جو ایمان لے کر آئے آپ سے بیعت ہوئے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے بیعت نہیں کرتے بلکہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اور کیا کہتے ہیں علماء حق کے ساتھ جڑنے کی جلد سے جلد کوشش کریں اور اللہ والوں کے ساتھ ولی کامل کے ساتھ اپنا جلد سے جلد رشتہ قائم کرنے کی جو ہے نا پوری کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ فقیر کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو کل مسلمانوں کو ہم سب کو اپنے محبوبین مخلصین متقین ذاکرین شاکرین اور مقربین بندے اور بندیوں میں شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے دانستہ غیر دانستہ جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں جسم کے جس اعضاء سے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء حق کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ولی کامل کی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض کو اللہ پاک ان تمام لوگوں کے فیض کو تا قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت سے پہلے ہی کلی مغفرت فرما دیں. کیونکہ یقین مانے آدمی صرف بیٹھ کے لمحے بھر کے لیے سوچ لے کہ اس کی پیشی مرنے کے بعد وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم لوٹ کر ایک دن یقیناً ہر شخص نے ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ انکار نہیں کر سکتا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں جب ایمان لے کر آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فاتنا الذین من قبلهم. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ان کو آزمایا نہیں جائے گا حالانکہ ہم تو پہلے بھی لوگوں کو آزماتے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے مصائب پریشانیاں آزمائشیں آئیں گی ان سے گھبرانا نہیں ہے. یہ دنیا ہے ہی ایک قید خانہ. الدنیا سجن المومنی و جنت الکافر اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مومنوں کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جو ہے جنت ہے. تو یہ بات اچھی طرح سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ قید خانے میں راحت نہیں ہوتی. قید خانے میں راحت نہیں ہوتی. وہاں ہر لمحے تکالیف ہوتی ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ سب کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین ہتھیار مسلمان کو بتا دیا ہے اس کو سکھا دیا ہے اور خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جو مجھ سے مانگنے سے آراز کرتے ہیں وہ جلدی ذلیل و رسوا کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں جب یہ راستہ کھلا ہوا ہے تو پھر ہم کیوں دیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جلد سے جلد صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام لغزشوں کو معاف فرمائے. اور جن سامعین نے اور بزرگوں نے اور میری بہنوں نے اور ماؤں نے اس فقیر کو اس لائق سمجھ کے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے پیاروں کے صدقے میں ان تمام حضرات اور کل مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی تمام جائز مرادوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیں. اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہن گھروں میں بیمار ہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں یا کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کلی عطا فرمائے. صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر قائم فرمائیں اور ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائیں. کیونکہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو یہاں سے سالم لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں.
اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔